بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کے ویڈیو میں حج کے متعلق مسائل بیان کیے گئے۔ اس ویڈیو میں بھی حج کے متعلق مسئلہ بیان کروں گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فتاوی محمودیہ بڑی مشہور اور معروف فتاوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 378 میں ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ ایک شخص کسی ضرورت کے لیے مکہ سے جدہ آئے، پھر مکہ جانے کے لیے کیا احرام ضروری ہے؟ یعنی ایک شخص کسی ضرورت کے لیے جو مکہ کا رہنے والا ہے یا احرام باندھ کر کے مکہ میں داخل ہوا، وہ کسی ضرورت کے لیے اب جدہ جاتا ہے، کسی کام کاج کے لیے یا تجارت کی غرض سے، تو کیا وہ دوبارہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا تو احرام باندھنا اس پر لازم ہوگا؟ یہ سوال کیا گیا۔ سوال: اگر جدہ کو میقات مانا جائے تو مکہ سے جو لوگ کام کاج کے لیے جدہ آتے ہیں، جدہ سے مکہ واپس ہوتے وقت احرام لازم نہ ہونا؟ جواب: تحریر فرمایا گیا، اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ میقات میں رہنے والا اور جو ان کے حکم میں ہو کسی ضرورت کے لیے مکہ جائے تو احرام ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب میقات پر واپس آ گیا تو پھر سے احکام دخول مکہ کے لیے دوسرا احرام ضروری ہوگا۔ مہربانی فرما کر دونوں مسئلوں کا جواب روانہ فرمائے۔ یعنی سائل نے سوال کیا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب میقات پر واپس آ گیا پھر جب دوبارہ داخل ہوگا مکہ معظمہ میں تو اس کو پھر سے احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ اس کا جواب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا: الجواب حامدم و مصلیہ، جن مقام سے بغیر احرام کے آگے حرم کی طرف جانا نہیں، اس مقام سے خروج کے بعد بغیر احرام کے دوبارہ مکہ معظمہ جانا درست نہیں۔ اگر جدہ کو بالفرض میقات تسلیم کیا بھی جائے تو جب جدے سے نکل جائے گا پھر دوبارہ داخل ہونا پایا جائے گا تو دوبارہ احرام باندھنا لازم ہوگا۔ محض جدے میں داخل ہونے کی وجہ سے دوبارہ احرام لازم نہیں ہوگا۔ میقات سے تجاوز جب ہوگا کہ جدے سے دوسری طرف نکل جائے۔ یعنی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا جواب یہ دیا کہ اگر کوئی شخص جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا یا وہ باہر کا رہنے والا تھا اور وہ احرام باندھ کر کے مکہ آ چکا، لیکن جب وہ دوبارہ کسی ضرورت یا کام کاج کی وجہ سے جدہ گیا تو اگر جدہ کو بالفرض میقات مان لیا جائے تو واپسی پر احرام اس وقت لازم ہوگا اس پر جبکہ وہ جدہ کی حدود سے باہر نکل جائے، کیونکہ اگر وہ جدہ کے اندر ہی رہا تو مطلب یہ ہوگا کہ گویا کہ وہ میقات کے اندر ہی ہے، اور میقات کے اندر کوئی شخص جاتا ہے تو اس پر احرام دوبارہ باندھنا لازم نہیں ہوتا۔ اگر یہ شخص جدہ شہر سے باہر نکل جائے تو چونکہ اب وہ گویا میقات سے باہر نکل چکا، اس لیے اب جب وہ دوبارہ مکے میں داخل ہوگا تو وہ جدے سے احرام باندھ کر کے داخل ہوگا۔ یہ جواب حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ ایک اور سوال کیا گیا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو فتاوی محمودیہ میں ہی ہے، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 458۔ سوال یہ ہے کہ لوگ حج سے واپس آنے پر اپنے خاندان والوں کی دعوت کرتے ہیں، یہ دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی جو لوگ
حج سے واپس آتے ہیں تو اپنے خاندان کی، رشتہ داروں کی، قبیلے والوں کی، برادری کی، گاؤں اور دیہات والوں کی دعوت کرتے ہیں، تو یہ دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر جواب عنایت فرمایا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ادائیگی پر اگر کوئی شخص شکریہ کے طور پر غربا، مساکین اور رشتہ داروں کو، احباب کو کھانا کھلائے یا کچھ ہدیہ دے دے تو یہ شرعاً درست ہے، لیکن بعض جگہ اس میں ریا، فخر اور شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور گویا کہ اپنے حج کا اعلان کیا جاتا ہے کہ حج کر کے آئے ہیں، اور بعض جگہ پر کھانا لازم اور ضروری تصور کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اپنے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر کھلایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے لیے سودی قرضہ لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں، اس سے پرہیز کیا جائے، اس طرح کے کھلانے سے اور ایسا کھانا کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب سائل نے سوال کیا کہ لوگ حج سے واپس آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو، گاؤں دیہات والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ حج اسلام کا بہت اہم فرض ہے، جس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکرانے پر غریب، غربا، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کچھ ہدیہ دے دے یا کھلا دے تو یہ شرعاً درست ہے، لیکن بعض جگہ اس میں ریاکاری، شان و شوکت، اپنی بڑائی اور گویا کہ دعوت اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے حج کے اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہم حج کر کے آئے ہیں، اور بعض جگہ یہ رسم اتنی شدت کے ساتھ اس معاشرے کا جز اور حصہ بن جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حج سے واپس آیا اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ قرضہ لے کر کے، یہاں تک کہ سود لے کر کے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کے حالات ہوں، انسان کے پاس گنجائش نہ ہو تو اس کو قرض نہیں لینا چاہیے، سودی رقم نہیں لینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کی دعوت کا کھانا کھانے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کے یہاں وہ گئے، اور اس شخص نے جو حج کر کے آئے تھے اشارتاً یہ کہہ دیا کہ دوسری مرتبہ حج کر کے آئے وہ پانی لے کر کے آؤ۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے حج کو برباد کر لیا، اس لیے کہ اشارے میں اس نے یہ جتا دیا کہ میں نے 2 مرتبہ حج کیا، تو حضرت نے فرمایا اس نے اپنے حج کا ثواب برباد کر دیا۔ اس لیے جب اس طرح کے دعوتوں کا اہتمام ہو تو شان و شوکت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، پیسے نہ کرے، یہ شریعت کی طرف سے کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سود کا پیسہ لے کر کے دعوت نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حاجی کا خطاب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی اسی جلد نمبر 10 میں اور صفحہ نمبر 459 میں ایک سوال کیا گیا کہ حجاج اکرام جب حج کر کے واپس لوٹتے ہیں تو انہیں حاجی کا خطاب دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ خود ہی حاجی لکھنے لگتے ہیں، عوام کو حاجی کے خطاب سے پکارنا درست ہے یا نہیں؟ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی حج کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ہی حج کیا، لیکن کہیں بھی حاجی کا خطاب نظر نہیں آتا، شرع سے اس کی تفصیل لکھے۔ جواب دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حاجی کے لفظ سے خطاب نہیں کیا جاتا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی،
اس لیے ان کے مناقب اور فضائل بے شمار تھے۔ حج تو وہاں کے مشرک بھی کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جس غریب کے پاس کوئی فضائل اور مناقب نہیں، اس کو حاجی کہہ کر کے کچھ تعظیم اور تکریم کر لی جائے تو اس میں مذائقہ نہیں، لیکن حاجی کو اس کا منتظر نہیں رہنا چاہیے، یا خواہش مند رہنا، یا خود اس کی تشہیر کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، یہ زیبا نہیں۔ وہ اپنے حج کی نمائش ہرگز نہ کرے۔ یعنی اگر حاجی خود یہ نہ چاہتا ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں اور اس کی وہ تشہیر نہ کرے، بلکہ لوگ خود اس کو تعظیم اور تکریم اور اس کے احترام کے طور پر حاجی کہہ دیتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ تو خود سے اسے نہیں کہلوانا چاہیے۔ جیسے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے دوسرے حاجی سے کہا کہ بھائی تم مجھے حاجی کہو، میں تمہیں حاجی کہوں، تو اس طرح نہیں